بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، آپ ہمارے اکثر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہوں گے، تو ویڈیوز کے اندر آج کل یوٹیوب کے اوپر ہر ایک قسم کے آپ کو وظائف بھی ملتے ہیں، آپ کو بیانات بھی ملیں گے، مختلف کلپ ملیں گے، مختلف لوگ۔ تو خاص کر ہم اس چیز کا خیال کریں کہ جو ہمارے بڑے ہیں، مستند علماء ہیں، ان کی ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ ہمارے عقائد کی حفاظت ہو، ہمارے ایمان و اعمال کی حفاظت ہو اور اس میں ترقی ہو، اور اسی طرح جو ہے ہم مستفید ہوتے رہیں۔ اپنی روحانی علاج ہم علماء کے بیانات سن کر اور ان کے بتائے ہوئے وظائف، ان کے بتائے ہوئی دعائیں جو وہ بتاتے ہیں، حدیثوں میں دعائیں آئیں، تو دعا کے حوالے سے ہمارا یہ یوٹیوب چینل وظائف، دعائیں اور مختلف قسم کے ایسے اوراد، ایسے ورد، ایسے وظائف جو مستند ہیں، انشاءاللہ وہ اس میں ہم بتاتے رہیں گے۔ اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقل ہماری ویڈیوز آتی رہیں اور آپ کو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور مستند انشاءاللہ وظائف، اور وظائف کے اندر سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں، کیونکہ فیہ شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء، اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کو اللہ نے شفا بنایا ہے لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ تو قرآنی آیات کے ساتھ جو اعمال ہم کریں گے، جو عمل کریں گے، جو وظائف قرآنی آیات کے کریں گے، انشاءاللہ اللہ جلد ہمارے کاموں کو بنائیں گے۔ تو اسی لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ بھی آپ کو انشاءاللہ قرآنی وظائف، قرآنی آیات کے ذریعے ہمارے مسائل کا حل روحانی انشاءاللہ بتایا جاتا ہے۔ تو آج کچھ دعاؤں کے حوالے سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کی اللہ جلدی دعائیں، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مومن بندہ ایسے کون سے حالات ہیں، ایسی کون سی صورتیں ہیں جن حالتوں کے اندر بندہ ہوتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو جلد قبول کرتا ہے۔ تو حدیثوں میں مختلف اس کی دعائیں آئی، مختلف حدیثوں کے اندر لوگوں کا ذکر آیا کہ اللہ کن لوگوں کی دعائیں جلد قبول کرتے ہیں، فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء ہی العبادہ، دعا عبادت ہے۔ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے ہم مانگتے نہیں، ہمارے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق کے مسائل ہیں، حاجات ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ہر طرف سے مشکلات ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کس کے پاس جائیں؟ کس کو ہم کہیں؟ اللہ کی ذات سننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں بلانے والے کی اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں۔ اللہ اس کی سنتے ہیں، اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، لیکن ہم کیا ہے؟ اللہ سے مانگتے ہی نہیں۔ تو اللہ سے مانگیں۔ اور ایسے لوگ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ معاشرے کے اندر کہ جن کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں، ہم بے خبر ہیں، اللہ ان کی دعائیں اللہ کے عرش سے جا ٹکراتی ہیں۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ حدیثوں میں آتا ہے مجبور اور لاچار بے بس لوگ۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نمل میں ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگ جو مجبور ہیں بیچارے اور لاچار ہیں، کمانے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بے بس لوگ ہیں، تو ان کی دعا اللہ جلد قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کو دعاؤں کا کہیں، ہمارے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح ایسے لوگ جن پر ظلم کیا گیا، مظلوم لوگ ہیں اور ان پر ظلم کیا گیا ہے، کسی نے ظلم کیا، مظلومیت کے اندر کوئی زندگی گزار رہا ہے، تو ایسے لوگوں سے ہم کیا کہیں؟ دعاؤں کا کہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر مظلوم آدمی وہ گنہگار بھی ہو تو اللہ اس کی دعا، اس کی پکار سن لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگرچہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر وہ کافر بھی ہو تو اللہ اس کی پکار کو سن لیتے ہیں۔ جب وہ اللہ کو پکار لیتا ہے تو
اللہ اس کی بھی سن لیتے ہیں۔ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، جب باپ ہاتھ اٹھاتا ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی، حدیث میں آتا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے جب باپ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش سے جا ٹکراتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے اب اولاد کے لیے جب دعا کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر امام عادل جو کہ نیک آدمی ہو اور وہ حاکم ہو، بادشاہ ہو، حکمران ہو، وہ اپنی رعایا کے لیے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ہر نیک آدمی جو اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا مطیع ہے، اللہ کو ناراض نہیں کر رہا، اس کی زندگی فرما برداری میں گزر رہی۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، ان کی نیکیاں ان کے گناہوں پر غالب ہیں، تو ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ فوراً قبول کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے مقربین محبوب لوگ ہیں، ان کی دعائیں اللہ جلد قبول کرتے ہیں۔ تو ہر نیک آدمی سے ہم دعا کا کہیں، ان کے پاس جائیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے مشورہ لیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، ان سے محبت رکھیں، ان سے عقیدت رکھیں۔ اور اسی طرح ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی جو اولاد ہے تو اس اولاد کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مسافر کی دعا، جو بندہ سفر کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں ہے، یا ایسے عام طور پر ایک مطلق سفر میں جا رہا ہے، اللہ اس کی دعا بھی قبول کرتے ہیں سفر کے دوران۔ اور روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے افطار کے وقت اللہ روزے دار کی دعا قبول کرتے ہیں، اور روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو پسند ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، پس پشت سامنے موجود نہیں ہے لیکن اس کے لیے دعا کر رہا ہے، پس پشت دعا کر رہا ہے، دل میں خیر خواہی کی نیت ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جب مسلمان دعا کرے اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کی دعا جب تک کہ وہ کسی پر ظلم کرنے یا قطع رحمی، قرابت داروں کی حق تلفی کی دعا نہ کرے، یعنی ہر مسلمان کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن کیا کسی پر ظلم کرنے کی دعا نہ کرے، اور نہ ہی کسی سے رشتہ توڑنے کی دعا، اور نہ ہی کسی کی بے عزتی کرنے کی دعا، ایسی دعائیں نہ کرے کہ جو دوسرے مسلمان کے لیے نقصان دہ ہوں، تو کیا ہے ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ہر مسلمان کی اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اور دعا کے اندر مایوسی اور شکایت نہ ہو۔ ہاں یہ نہ کہے کہ میں نے یہ دعا مانگی اور میری قبول نہیں ہوئی، لوگوں سے شکایت نہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ آزاد کردہ بندے عذاب جہنم سے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں، ہم دیکھیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، ایسے لوگ مجبور، بے بس بیچارے، جن کے پاس کوئی بیٹھتا نہیں، ان کی کوئی بات نہیں سنتا، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو منظور، جامع ابو منظور میں ایک روایت ہے کہ حاجی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ صحیح دعا حاجی کی ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس حج سے آ جائے، یعنی حج کے دوران جب وہ دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس سے بعد میں بھی 40 دن تک اس کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے اور اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کو اپنی دعاؤں کا، اپنی جو ہمارے دکھ ہیں، غم، دکھ، درد ہیں، اپنی پریشانیاں ہیں، ہم ان کو بتائیں، ان سے دعا کرائیں، ان کی خدمت کر کے، ان کا اکرام کر کے ان سے دعائیں لیں۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ سے ہم مانگیں، انشاءاللہ اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیں گے، اللہ دنیا آخرت کی کامیابیوں سے نواز دیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، سارے انسان جنات مجھ سے مانگنے پر آ جائے اور مجھ سے اپنی چاہت کے مطابق مانگے، اللہ فرماتے ہیں سب کو ان کی چاہت کے مطابق دوں گا بھی، اور میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو ناظرین، یہ کچھ باتیں تھیں میں نے عرض کر دی۔ اللہ ہم کو توفیق دے اپنی ذات سے مانگنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آپ اس چینل کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اسی طرح بہت سارا فائدہ ملتا رہے گا، اور آپ دوستوں سے بھی شیئر کریں ہماری یہ ویڈیوز،
اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے روحانی مسائل کا حل ہم قرآن کے ذریعے بتائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب